عبداللہ ذیلانو سے مروی ہے، کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ مجھے دوزخ دکھلائی گئی تو میں نے زیادہ تر عورتوں کو پایا دوزخ میں۔ صحابہ کرام کی بیویاں، بہنیں، بیٹیاں بھی تو عورتیں تھیں نا۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے، صحابیات بھی عرض کرنے لگی اللہ کے رسول کیوں؟ آپ نے فرمایا وہ ناشکری بہت کرتی ہیں، کفر کرتی ہیں۔ عرض کیا گیا اللہ کا کفر کرتی ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، شوہر کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان نہیں مانتی۔ اور یوں ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی عورت کے ساتھ ہرزہ تراز تک اچھا سلوک کرتا رہے، اس کے بعد کوئی ناگوار بات تجھ میں دیکھ لے تو فوراً کہہ دے گی میں نے تو تجھ سے کبھی سکھ چین پایا ہی نہیں۔ یہ عورتوں کی فطرت ہے، ناشکری کرتی ہیں، خاوندوں کی ناقدری کرتی ہیں، جس کی وجہ سے دوزخ میں کثرت سے جائیں گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو عورت زندگی میں 4 کام کر لے جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ ایک، نماز کی پابندی، روزوں کی پابندی، رمضان کے روزے مکمل کر لے، اپنے نمازوں کی پابندی کرے اور اپنی عصمت کی حفاظت کرے اور شوہر کی فرما برداری کرے، جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور یہاں اس کو ایمان کے باب میں شامل کیا گیا ہے کیونکہ ایمان کی ضد کفر ہے۔ اب ہم پڑھیں گے کہ کفر والی کون کون سی چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو اللہ کے نبی نے یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث میں لائے ہیں، سب سے پہلی چیز جو ہمیں بتلائی اللہ کے ساتھ کفر، یعنی شرک تو ہم نے پڑھ لیا نا پیچھے، شرک بھی ایمان کی ضد ہے۔ تو یہاں پہ کفر ہے، ناشکری ہے، وہ ہے خاوندوں کی ناشکری کرنا، خاوندوں کی قدر نہ کرنا، شوہروں کا ان کی پریشانیوں کے وقت ساتھ چھوڑ دینا، مشکلات کے وقت ان کو برا بھلا کہہ دینا۔ اور اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کے بہت سے حقوق بیان کیے ہیں، تو ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ ان کی ناشکری نہ کی جائے، ورنہ یہ دوزخ میں لے جانے کا سبب بن جائے گا۔ نبی پاک حدیث پاک کا مفہوم ہے، چند عورتیں بیٹھی اپنے شوہروں کی باتیں کر رہی تھیں، غیبتیں کر رہی تھیں غالباً، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہتر تھا تم اپنے گھروں میں بیٹھی رہتی۔ اس کے 2 مفہوم نکلتے ہیں، ایک یہ کہ یہاں اکٹھی ہو کے خامدوں کی غیبتیں کرنے سے اچھا تھا تم نہ بیٹھتی یہاں پہ، اپنے گھروں میں رہتی ٹکی رہتی تو زیادہ بہتر تھا۔ دوسرا یہ ہے کہ دوسرا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ اس سے بہتر تھا تمہارا نکاح نہ ہوتا، شادی نہ ہوتی، تم اپنے گھروں میں میکے میں بیٹھی رہتی تو تمہیں پتہ چلتا خامدوں کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، خدا نہ خواستہ جس بچے کی شادی نہ ہو رہی ہو، دیر ہو جائے، اور یا پھر جس کی شادی نہ ہوئی ہو اور اس کی زندگی کیسے گزرتی ہے معاشرے میں، تو اس لیے خامدوں کی قدر کرنی چاہیے، ان کا احترام، ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ خدا نہ خواستہ اگر یہ سر سے اٹھ جائے رشتہ تو معاشرے میں عورت بے وقت ہو جاتی ہے اور مشکوک بھی ہو جاتی ہے۔ کہیں کھڑی ہو نا، خدا نہ خواستہ جس کا خامد سر پہ نہ ہو، کسی سے بات بھی کرے تو لوگ شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ وہ غلط بھی ہو، خامد موجود ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہوتی اس کے بارے میں کوئی کچھ بات کر سکے، تو اللہ نے یہ رشتہ ایسا بنایا ہے، یہ ایک دوسرے کے لیے اللہ نے مودت کا رشتہ، ضرورت کا رشتہ رکھا ہے، لازم و ملزوم ہے، اس لیے خامدوں کا احترام واجب ہے، ان کی ناشکری اور ان کا کفران نعمت جو ہے وہ انسان کو، عورت کو دوزخ تک لے جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ